میرے دوستو اور بزرگوں، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پروگرام آپ منا رہے ہیں۔ آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آمد کا یہ مہینہ ہے۔ اسی ماہ مقدسہ کے 12 تاریخ کو مکہ المکرمہ کی سرزمین پر پروردگار عالم اپنے محبوب کو دنیا میں مبعوث فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس خاکدان گیتی پر تشریف لاتے ہیں۔ میرے دوستو اور بزرگوں، جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں صبح صادی کے وقت مکہ المکرمہ کی سرزمین پر، تو مکہ میں انقلاب آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صبح سویرے کے وقت سرداران مکہ جب حرم شریف میں اکٹھا ہوتے ہیں تو تمام لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ آج مکہ کے دیوار سے خوشبو آ رہی ہے، آج مکہ کی فضائیں مہک رہی ہے، آج مکہ کی گلیاں مہک رہی ہے، آج مکہ میں انقلاب ہی انقلاب نظر آ رہا ہے۔ اسی میں سے کوئی سردار کہہ رہا ہے، آج ہمارا باپ جو بہت دنوں سے بیمار تھا، آج بغیر دوا کے میرا باپ صحیح ہو گیا ہے۔ اسی میں سے کوئی کہہ رہا ہے، ہمارے گھر پر جو جانور تھے جس کے تھن کا دودھ سوکھ چکا تھا، آج میں نے صبح اچانک کیا دیکھا ہے کہ اس کے سوکھے ہوئے تھن میں دودھ آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی میں سے ایک سردار کہتا ہے، آج میں نے صبح صبح اپنے باغ کا جائزہ لیا، کچھ درخت سوکھ چکے تھے لیکن اچانک میری نظروں نے کیا دیکھا کہ سوکھے ہوئے درخت کے اندر ہریالی آ گئی ہے، اس کے اندر تازگی آ گئی ہے۔ اے مسلمانوں، یہ آپس میں لوگ بات ہی کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک دوڑتا ہوا سردار آتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کر کے جا رہا تھا۔ جب ان تمام سردار پوچھتا ہے، اس نے کیا کہا کہ یہ اجتماع کیسی ہے، یہ لوگوں کی بھیڑ کیسی ہے، کیسی باتیں ہو رہی ہے؟ تو تمام سردار کہتے ہیں، تم دیکھ نہیں رہے ہو مکہ کے اندر انقلاب آ گیا ہے، مکہ کی ہوائیں مہک رہی ہے، مکہ کی گلیاں مہک رہی ہے، مکہ کے در و دیوار سے خوشبو آ رہی ہے۔ میرے دوستو اور بزرگوں، وہ سردار جو آ رہا تھا اس نے کہا کہ تم جو یہ بات بیان کر رہے ہو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، میں جو دیکھ کر کے آ رہا ہوں وہ حیرت میں ڈالنے والی بات ہے، بہت تعجب خیز بات ہے۔ سرداران مکہ نے کہا، بتا دو کہ کون ایسی تعجب خیز بات ہے؟ وہ سردار کہتا ہے، ابھی میں نے دیکھا ہے قبیلے قریش کے سردار عبد المطلب جو ہے اپنے گود میں ایک چھوٹا سا بچہ لے کر کے جا رہے تھے، خانہ کعبہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف جا رہے تھے تو میری نگاہ یہ فیصلہ نہ کر سکی کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف جا رہے تھے یا خانہ کعبہ جھکا چلا رہا تھا عبد المطلب کے طرف۔ ہو سکتا ہے اسی بچے کی پیدائش کی برکت سے مکہ میں انقلاب آ گیا ہے۔ تمام سرداروں نے کہا، چلو مجھے بھی اس بچے کی زیارت کرا دو، میں بھی اس کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اے مسلمانوں، وہ سردار جو ہے تمام سرداران مکہ کو لے کر کے حضرت عبد المطلب کے قریب آتا ہے اور آنے کے بعد کہا، اے قبیلے قریش کے سردار، خانہ کعبہ کے متولی، میں نے سنا ہے کہ آپ کی گود میں ایک حسین و جمیل بچہ ہے، اس بچے کے چہرے کا دیدار مجھے بھی کرا دیا جائے، اس کی زیارت مجھے بھی کرائی جائے۔ حضرت عبد المطلب جب سرداران مکہ نے اتنا کہا، انہوں نے اپنے باہوں کو پھیلا دیا، اپنے بازوؤں کو پھیلا دیا۔ جب تمام سرداران مکہ نے میرے نبی کے چہرے انور کو دیکھا تھا، حسن و جمال کو دیکھا تھا، تو گویا سرکار اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہہ رہے ہوں گے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہیں، پوری دنیا میں بہار ہی بہار، پوری دنیا میں انقلاب ہی انقلاب۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 40 سال کے بعد آپ اپنے نبوت کا اعلان فرماتے ہیں۔ اعلان نبوت کے 13 سال تک آپ مکہ شریف میں تشریف فرما رہے ہیں، پھر 13 سال کے بعد مکہ شریف سے آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ بتائیے کل کتنا ہوا؟ 63 سال۔ کتنا ہوا؟ 63 سال۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، 40 سال کے بعد میرے نبی نے نبوت کا اعلان کیا۔ اعلان نبوت کے پھر 13 سال بعد 13 سال مکہ میں رہے، اس کے بعد آپ مدینہ تشریف ہجرت کر کے چلے گئے اور مدینہ شریف میں 10 سال آپ کی عمر مبارک گزرتی ہے، کل ملا کر 63 سال۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی 63 سال، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 63 سال ظاہری زندگی گزارتے ہیں، اس میں 40 سال نکال دیجئے، بچے 23 سال۔ 23 سال میرے آقا اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں اور وہ 23 سالہ تبلیغ کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا، اسلام مشرق میں بھی پھیل گیا، مغرب میں بھی پھیل گیا، شمال و جنوب میں بھی پھیل گیا، پوری دنیا میں اسلام کا پرچم بلند ہو گیا۔ میرے دوستو اور بزرگوں، پوری دنیا میں اسلام کا پرچم بلند ہو گیا۔ آج دنیا کے کچھ سرپرست پسند لوگ کہا کرتے ہیں، اسلام تلوار سے پھیلا ہے، اسلام ظلم سے پھیلا ہے، اسلام تشدد سے پھیلا ہے، لیکن اے مسلمانوں، جو اس طرح کے جملوں کا استعمال
کرتے ہیں. آپ گویا انہوں نے اسلام کو صحیح طور پر پڑھا نہیں ہے. آپ انہیں بتا دیجئے گا اسلام تلوار سے نہیں پھیلا, اسلام ظلم سے نہیں پھیلا, اسلام تشدد سے نہیں پھیلا, بلکہ اسلام جو پھیلا ہے تو میرے نبی کے پاکیزہ کردار سے پھیلا ہے, میرے نبی کے پاکیزہ اخلاق سے پھیلا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, آج ہم اسی نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں, اسی نبی کے غلام ہیں. آج ہمارے پاس سب کچھ ہے, اگر کچھ نہیں ہے تو ہمارا کردار اچھا نہیں ہے, ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہے, جس کے سبب نے زمانے والوں کے سامنے ہمیں رسوا ہونا پڑ رہا ہے, ندامت و شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آج بھی اگر ہمارا کردار اچھا ہو جائے, ہمارا اخلاق اچھا ہو جائے, ہمارا کریکٹر اچھا ہو جائے تو دنیا کا ہر محاذ پر ہم کامیاب ہو جائیں گے, دنیا کے ہر موڑ پر ہم کامیاب ہو جائیں گے. میرے قوم کے نوجوانوں, ہم عید میلاد النبی کی خوشیاں تو مناتے ہیں, عید میلاد النبی کے جلسہ تو سجاتے ہیں, لیکن نبی کی سیرت کو نہیں اپناتے ہیں, نبی کے پاکیزہ کردار کو نہیں اپناتے ہیں, نبی کے پاکیزہ اخلاق کو نہیں اپناتے ہیں, نبی کے پاکیزہ کریکٹر کو نہیں اپناتے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں, اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو نبی کے پاکیزہ کردار کو اپنائیے, اس لیے کہ میرے نبی کا کردار بہت اچھا تھا تو ہم غلاموں کا بھی کردار اچھا ہونا چاہیے. نبی کا اخلاق بہت اچھا تھا تو ہم غلاموں کا بھی اخلاق اچھا ہونا چاہیے. آج یہی وجہ ہے کہ زمانے والوں کے سامنے جو ہمیں رسوا ہونا پڑ رہا ہے, ندامت و شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, مصائب و آلام سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے, اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہمارے کردار اچھے نہیں ہیں, ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں. ورنہ اگر ہمارا اخلاق اچھا ہو جائے, ہمارا کردار اچھا ہو جائے تو یہی علی نگر کا جمان ہوگا, اگر یہیں کے چوراہے پر کھڑا ہوگا یا مغل سرائے کے چوراہے پر کھڑا ہوگا, جب زمانے والے جب اس کے کردار کو دیکھیں گے, جب اس کے اخلاق کو دیکھیں گے, اس کے عادت و اطوار کو دیکھیں گے, اس کے چال چلن ویوہار کو دیکھیں گے, تو دنیا کہنے پر مجبور ہو جائے گی کہ جب غریب مسلمان کا بیٹا اتنا اچھا ہے تو مدینے والے آمنہ کا لال کتنا اچھا ہوگا, مدینے والے سرکار کتنے اچھے ہوں گے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں, اسلام جو پھیلا ہے نبی کے پاکیزہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد. آج ہم اپنا اسٹیٹس دیکھتے ہیں, ہم اپنا وقار دیکھتے ہیں, ہم اپنی ڈگری دیکھا کرتے ہیں, لیکن یہ جملہ نوٹ کر لیجئے گا صغیر احمد رضوی کا, اسلام ایسے ہی نہیں پھیلا. جب میرے آقا نبوت کا اعلان کرتے ہیں, توجہ کے ساتھ سنیے گا, آپ لوگ بھائی جان سن رہے ہیں نا, یہ روشنی کی وجہ سے آپ لوگوں کا چہرہ نظر نہیں آ رہا. جب میرے آقا نبوت کا اعلان فرماتے ہیں, توجہ دیجئے گا, تو مکہ المکرمہ کے اندر یہ بہت مشہور بات ہے. ایک بڑھیا تھی جو اپنے گٹھری کو باندھ کر کے نکل گئی, چوراہے پہ چلی گئی. توجہ, جب چوراہے پہ پہنچی لوگوں نے پوچھا, مکے کے بڑے بڑے نوجوان آتے رہے, آ کر بڑھیا سے پوچھا بوڑھی ماں کیوں کھڑی ہو؟ تو بڑھیا کہتی ہے کہ مکہ میں عبداللہ کا بیٹا نیا دین لے کر آیا ہے اور جو اسے دیکھتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے. ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے, جس کو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اس کی سننے میں آیا ہے کہ اس کی وہ برائی کرتا ہے, نیا دین کا پرچار کر رہا ہے, اور سب سے بڑا کمال تو یہ ہے کہ جو اسے دیکھتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے. اس لیے میں مکہ چھوڑ کر کے جا رہی ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن اس کا گزر ہماری گلی سے ہو جائے اور ہماری نظر بھی اس کے چہرے پہ پڑ جائے. اس لیے میں مکہ چھوڑ کر جا رہی ہوں, نہ تو ہم دیکھیں گے نہ ہم اپنے دین کو چھوڑیں گے. بڑھیا چوراہے پر کھڑی ہے سامان لے کر, مکے کے نوجوان آتے تھے, پوچھتے تھے کیا بات ہے, بڑھیا بتاتی تھی, پوچھتے تھے, لڑکے چلے جاتے تھے. یہاں تک کہ صبح سے دوپہر ہو گئی, ضعیفہ چوراہے پہ کھڑی ہے, مکے کے نوجوان آتے تھے, ضعیفہ کہتی تھی مکہ میں عبداللہ کا بیٹا نیا دین کا پرچار کر رہا ہے اور سننے میں آیا ہے کہ جو اسے دیکھتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے, اس لیے میں مکہ چھوڑ کر کے جا رہی ہوں. لیکن کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا, مدد کو تیار نہیں ہوتا تھا. دوپہر ہو گئی, دوپہر کے چلچلاتی دھوپ میں بڑھیا چوراہے پر کھڑی ہے, سامان ہے, گٹھری ہے. اے مسلمانوں, اتنے میں اللہ کے رسول کا گزر ہو گئے. سبحان اللہ کہہ دے محبت سے, سبحان اللہ. ایک بار ہاتھ اٹھا کر بول دیں یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. اللہ سلامت رکھے. سب بیدار ہیں ماشاءاللہ. اتنے میں اللہ کے مقدس رسول کا گزر ہو گیا. جب میرے پیغمبر وہاں پہنچے, آپ بوڑھیا کے قریب ہوتے ہیں, ضعیفہ کے قریب ہوئے, اللہ کے مقدس رسول نے پوچھا بوڑھی ماں کیوں کھڑی ہو, بوڑھی ماں کیوں کھڑی ہو؟ تو وہ ضعیفہ کہتی ہے صبح سے لوگ آتے ہیں,
پوچھ کر چلے جاتے ہیں، کوئی مدد نہیں کرتا، میں بتاتے بتاتے تھک گئی تو میرے آقا فرماتے ہیں ضعیفہ ایک بار مجھے تو بتا کر دے۔ واہ بڑی پیاری بات ہے، مچل جائیے، سبحان اللہ، ایک بار مجھے تو بتا کر دیکھو۔ تو ضعیفہ کہتی ہے مکہ میں عبداللہ کا بیٹا جس کا نام محمد ہے نیا دین لے کر آیا ہے، نیا مذہب کے پرچار کر رہا ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو اسے دیکھ لیتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، اس لیے میں مکہ چھوڑ کر کے جا رہی ہو۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں تو بوڑھی ماں جاتی کیوں نہیں، ضعیفہ جاتی کیوں نہیں؟ تو ضعیفہ کہتی ہے بیٹے مجھے ایک مزدور کا انتظار ہے جو ہمارے یہ سامان کو اٹھا کر کے مجھے جنگل و بیابان میں پہنچا دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ضعیفہ میں مزدور تو نہیں ہوں لیکن اس کام کو کر سکتا ہوں۔ اے مسلمانوں اتنا کہنا تھا، وہ ضعیفہ کہتی ہے میرا کام ہونے سے مطلب ہے تو میرا چاہے کوئی میرا کام کرے، چاہے تو مزدور ہو چاہے نہ ہو، میرا کام کر دو۔ اللہ کے مقدس رسول نے اس غریب بڑھیا کے گٹھڑی کو، اس ضعیفہ کے گٹھڑی کو آپ اپنے سر انور پر رکھتے ہیں۔ جانتے ہیں میرے نبی کا سر کا عالم کیا ہے؟ آج ہم اپنا رتبہ دیکھتے ہیں، اپنا مرتبہ دیکھتے ہیں، کسی غریب کو لائق نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تھوڑا سا مجھے مال دے دیا، ہم نے 2-4 گاڑیاں خرید لیا، ہمارے اچھے مکانات بن گئے تو ہم غریبوں کو سلام کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، کبھی اسے ہم بھاؤ نہیں دیتے ہیں، کبھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس غریب بڑھیا کے گٹھڑی کو آپ نے اپنے سر انور پہ رکھ لیا۔ جانتے ہیں میرے نبی کے سر کا عالم کیا ہے؟ پوری دنیا کے تمام سر مل کر کے میرے نبی کے سر کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس سر انور پر اللہ کے نبی نے غریب بڑھیا کے گٹھڑی کو سر پہ رکھا اور آپ بڑھیا کے ڈائریکشن پہ چل رہے ہیں۔ بڑھیا کہہ رہی ادھر چلو تو میرے آقا ادھر چل رہے ہیں، بڑھیا کہہ رہی ادھر چلو میرے آقا ادھر چل رہے ہیں، یعنی اس کے اشارے پہ آپ چل رہے ہیں۔ چلتے چلتے ایسے لکوں تک علاقہ میں پہنچے جہاں پہ چرند و پرند کا بھی گزر نہیں تھا، بالکل سنسان علاقہ تھا، سنسان ایریا تھا۔ ایسے مقام پر جب بڑھیا پہنچتی ہے تو آپ نے کہا ہمارا سامان رکھ دو، ہمارا سامان رکھ دو، یہی ہمارا قیام رہے گا، یہی ہم رکیں گے۔ اللہ کے نبی نے گٹھری رکھ دیا، رکھ کے میرے آقا جب آنے لگے تو ضعیفہ کہتی ہے بیٹے مزدوری تو لے کر جاؤ۔ تو میرے آقا فرماتے بوڑھی ماں میں نے پہلے ہی کہا تھا نا کہ میں مزدور نہیں ہوں، اور مزدوری وہ لیتا ہے جو مزدور ہوتا ہے۔ تو ضعیفہ کہتی ہے بیٹے لے لو۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں ضعیفہ میں دنیا میں اسی لیے آیا ہوں غریب لوگوں کی مدد کے لیے، غریبوں کا سہارا بن کر آیا ہوں، جس کا کوئی سہارا نہیں بنتا اس کا میں سہارا ہوں۔ میرے آقا آنے لگے تو ضعیفہ کہتی ہے بیٹا قریب آؤ۔ پھر میرے آقا پلٹے تو ضعیفہ کہتی ہے بیٹے مکے میں عبداللہ کا بیٹا تم بہت اچھا نوجوان ہو، بڑا خوبصورت نوجوان ہو، آج تک میں نے مکہ میں تمہارے جیسا نوجوان نہیں دیکھا۔ بیٹا مکہ میں عبداللہ کا بیٹا نیا دین لے کر آیا ہے اور جو اسے دیکھتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، بیٹے عبداللہ کے بیٹے سے بچ کے رہنا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ٹھیک ہے جا رہا ہوں۔ میرے آقا پھر جب آنے کا ارادہ فرماتے تو ضعیفہ کہتی ہے بیٹا قریب آؤ۔ اللہ کے نبی پھر پلٹتے ہیں تو ضعیفہ کہتی ہے بیٹے کم سے کم اپنا نام تو بتا دو۔ سبحان اللہ مچل کر بولیے۔ تو نے میرا سامان اٹھا کر کے لایا، مزدوری بھی نہیں لیا، تم سے اچھا نوجوان آج تک میں نے مکہ میں نہیں دیکھا، بیٹا کم سے کم اپنا نام تو بتا دو، اپنا چہرہ تو دکھا دو۔ اللہ کے مقدس رسول کے چہرے پر پردہ تھا۔ ضعیفہ کہتی ہے بیٹا اپنا چہرہ دکھا دو، اپنا نام بتا دو۔ میرے آقا فرماتے ہیں بوڑھی ماں اگر تجھے میں اپنا نام بتا دوں، اپنا چہرہ دکھا دو تو تمہیں تکلیف ہوگی، اور میں جو دنیا میں آیا ہوں کسی کو تکلیف دینے نہیں آیا۔ تو ضعیفہ کہتی ہے بیٹے تمہارا نام سن کر، تمہارا چہرہ دیکھ کر مجھے تکلیف ہو یہ کبھی ہو نہیں سکتا، تو مجھے اپنا چہرہ دکھا دو۔ اللہ کے مقدس رسول ضعیفہ کے طرف رخ انور کو کرتے ہیں اور اپنے دستے نبوت کو اٹھاتے ہیں، اپنے چہرے سے پردہ ہٹانے جا رہے ہیں، اور جانتے ہیں میرے نبی کا چہرہ کیسا ہے۔ اے مسلمانوں معراج کی رات میں جب پروردگار عالم حضرت جبریل سے عرض فرماتا ہے اے جبریل جاؤ میرے محبوب کو لے کر کے آؤ لامکہ کے سیر کے لیے،
حضرت جبریل امین کو جب حکم خداوندی ہوتا ہے تو آپ جنت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جبریل کہاں جا رہے ہو؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں مولا تیرے محبوب کو لانا ہے، راستہ تھوڑا سنسان ہوگا، کہیں سناٹا ہوگا، کہیں تاریکی ہوگی، اس لیے میں جنت سے مشعل لے جانا چاہتا ہوں۔ جہاں پہ راستہ سنسان ہو، جہاں پہ راستہ تاریک ہو، وہاں پر میں اجالا کروں گا تاکہ تیرے محبوب کو آنے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے اے جبریل میرے محبوب کو لانے کے لیے جنت سے مشعل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جاؤ میرے محبوب کو لے آؤ۔ جہاں پہ تمہیں راستہ تاریک معلوم ہو تو میرے محبوب کے چہرے پہ میری تجلی کے 70,000 پردے پڑے ہیں، ایک پردہ ہٹا دینا زمین سے لے کر آسمان تک اجالا پھیل جائے گا۔ وہ ہے میرے نبی کا چہرہ، وہ ہے میرے نبی کا چہرہ انور۔ اے مسلمان اپنے دست نبوت کو اٹھاتے ہیں، اپنے چہرے سے پردہ ہٹاتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے اپنے رخ انور کو ضعیفہ کی طرف کر پھیر دیتے ہیں، اور آپ نے کہا اے بوڑھی ماں تو نے جس کی وجہ سے مکہ چھوڑ کر کے آیا ہے میرا ہی نام محمد ہے، میں ہی عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، وہ ضعیفہ میرے نبی کے قدموں پہ آ گئی اور کہتی ہے تو مجھے اپنا کلمہ پڑھا دو، میں اسلام کو قبول کرنا چاہتی ہوں۔ اتنا کہنا تھا تو میرے نبی نے کہا اے بوڑھی ماں تو نے میری وجہ سے مکہ چھوڑ کر کے آیا ہے، اتنی پریشانیوں کا سامنا کیا ہے، اب جنگل میں آ کر میرا کلمہ پڑھنا چاہتی ہے۔ تو ضعیفہ کہتی ہے اس سے پہلے میں نے تمہیں دیکھا نہیں تھا، میں نے صرف سنا تھا، آج میں نے تمہیں دیکھ لیا۔ جب تمہارا اخلاق اتنا اچھا ہے تو تمہارا لایا ہوا اسلام کتنا اچھا ہوگا۔ واہ واہ زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، خواجہ کا ہندوستان، ہندوستان کا مسلمان زندہ باد بھائی زندہ باد۔ کیا کہنا، بہت واہ اے مسلمانوں ارے واہ، آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، اگر کچھ نہیں ہے تو اخلاق مصطفیٰ نہیں، ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں، ہمارے کردار اچھے نہیں ہیں، تو یہ سیرت رسول کا یہ آخری چیپٹر آپ کے ذہن میں اتار رہا ہوں، میری گفتگو ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم جب تک ہماری زندگی باقی ہے ہم کامیاب ہو جائیں اور سرخروبی کے ساتھ زندگی گزاریں تو سیرت رسول کو اپنا لیجئے، اپنے کردار کو اچھا کیجئے، نبی کے اخلاق کریمانہ کو اپنا کر زندگی گزاریے، ہر محاذ پر کامیابی ملے گی، ہر موڑ پر کامیابی ملے گی۔ تو اسلام جو پھیلا ہے نبی کے اخلاق سے پھیلا ہے، میرے نبی کے کردار سے پھیلا ہے، میرے نبی کے پاکیزہ کیریکٹر سے پھیلا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے امریکہ کا ایک ڈاکٹر تھا جو اسلام کے خلاف لکھا کرتا تھا، قرآن کے خلاف بولی بولتا تھا۔ ایک دن وہ ڈاکٹر اپنے کلینک میں بیٹھا تھا اور بیٹھے بیٹھے کلمہ طیبہ پڑھنے لگا، سبحان اللہ۔ جب نبی کا کلمہ پڑھ لیا تمام لوگ پہنچتے ہیں اور ڈاکٹر سے پوچھا کہ یہ بتا تو اسلام کا مخالف تھا، قرآن کے خلاف کتابیں تحریر کیا ہے، پیغمبر اسلام کے خلاف بولا کرتا تھا، لیکن آج تو نے اپنے کلینک میں بیٹھ کر نبی کا کلمہ کیسے پڑھ لیا؟ تو ڈاکٹر کہتا ہے میں نے پورا اسلام تو نہیں پڑھا، بس اسلام کا چھوٹا سا ایک چیپٹر میں نے مطالعہ کیا ہے اور میرا دل بدل گیا اور میں اسلام کو قبول کر لیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، لوگوں نے پوچھا بتاؤ کون سا چیپٹر ہے؟ تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا، مطالعہ کرتے کرتے میں اس مقام پر پہنچا کہ اللہ کے رسول ہیں۔ ایک دن اسلام کی تبلیغ کے لیے آپ طائف کی گلیوں میں سفر کرتے ہیں، جب طائف والوں کو آپ نے اسلام کی دعوت دیا تو آپ نے اس کے بدلے میں اللہ کے رسول پر پتھروں کی بارش کر دیا، پتھروں کے بارش کر دیا۔ اللہ کے مقدس رسول کے جسم نبوت سے خون نکلنے لگا، حتیٰ کہ آپ کے نالین مبارک میں خون بھر گیا۔ جب آپ سے محبت کرنے والے صحابہ نے دیکھا تو ان کے دل میں جو نبی کی محبت تھی وہ تڑپ گئے اور بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں، اور وہ چند مسلمانوں کی جماعت اللہ کے رسول سے وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہو تو ہم ان سے بدلہ لیں۔ تو اللہ کے مقدس رسول فرماتے ہیں خاموش ہو جاؤ، آج تم یہ طائف کی وادی میں میرے دشمنوں کو دیکھ رہے ہو،
لیکن ان کی نسلوں سے مجھے ایمان کی خوشبو آ رہی ہے. مچل کر بولے سبحان اللہ. مجھے ایمان کی خوشبو آ رہی ہے. اس کے بعد وہ ڈاکٹر بیان کرتا کہ میں نے اس جگہ پر بھی پہنچا کہ اللہ کے نبی پر لوگوں نے پتھروں کی بارش کر دیا اور ان سے محبت کرنے والے مسلمانوں نے کہا ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا خاموش ہو جاؤ. اتنے میں ان کے پاس ایک پاورفل طاقت آتی ہے جس طاقت کا نام حضرت میکائیل ہے. حضرت میکائیل بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ اللہ نے ہمیں ہوا چلانے پر حکومت عطا کیا ہے. پانی برسانے پہ ہوا چلانے پہ ہماری حکومت ہے. اللہ نے مجھے مسلط کیا ہے. اے اللہ کے مقدس رسول اگر آپ کا حکم ہو تو ابھی ہوا کا ایسا جھوکا چلاؤں گا کہ طائف والوں کو تہس نہس کر دوں گا, الٹ پلٹ کر دوں گا. جب اللہ کے نبی کے بارگاہ میں حضرت میکائیل نے جب طائف والوں کو الٹ پلٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو اللہ کے مقدس رسول نے فرمایا اے میکائیل خاموش ہو جاؤ, اس لیے کہ آج طائف کی وادی میں تو میرے دشمنوں کو دیکھ رہے ہو, لیکن ایک دن زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا کا تمام مذہب خاموش ہو جائے گا. دنیا کے ہر مسجد کی مینار سے آخری نبی کے نام کا اعلان ہوتا رہے گا. اتنا جملہ کہنا تھا. وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ جس نے اتنی بڑی پاورفل طاقت کے باوجود بھی, میکائیل جیسی طاقت ہونے کے باوجود بھی, جس پیغمبر نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دے وہ جھوٹا نبی نہیں ہو سکتا ہے بلکہ اللہ کا وہ سچا نبی ہے. وہ پیغمبر بھی سچا ہے, اس کا مذہب بھی سچا ہے, اس پر نازل ہونے والی کتاب بھی سچی ہے. اس لیے میں نے نبی کا کلمہ پڑھا اور مذہب اسلام کو قبول کر لیا. واہ واہ زندہ باد زندہ باد. ہمیں اور آپ کو زندہ باد کہ ہم اپنے کردار کو اچھا کریں. قرآن کہتا ہے جانتے ہیں ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. غم زدہ نہ ہو, رنجیدہ نہ ہو, غالب تم رہو گے, سربلند تم رہو گے. ان کنتم مومنین, اگر تم مومن کامل ہو. سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کہہ رہا عزت تمہیں ملے گی, بلندی تمہیں ملے گی, وقار تمہیں ملے گا, سرفرازی تمہیں نصیب ہوگی اگر تم مومن کامل ہو. ہم ایمان والے تو ہیں الحمدللہ, لیکن آج زمانے میں عزت ہمیں نہیں مل رہی ہے, مقام ہمیں نہیں مل رہا ہے, سربلندی ہمیں نہیں حاصل ہو رہی ہے. زمانے کی ٹھوکریں ہم کھا رہے ہیں. لوگوں کے سامنے, دنیا والوں کے سامنے شرمندہ ہمیں ہونا پڑ رہا ہے. مسلمان قوم کے بیٹے کا خون دنیا والے پانی سے زیادہ سستا سمجھ رہے ہیں. قرآن تو کہہ رہا ہے سربلند تم رہو گے. تو قرآن کا فرمان اپنی جگہ پر حق ہے قول محمد قول خدا. فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اے مسلمانوں, قرآن کا فرمان اپنی جگہ پر حق ہے. اگر چینجنگ آ گئی ہے تو ہمارا اور آپ کے کردار بدل گئے ہیں. جو ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے, جو ہمارے نبی کے راستے ہیں, اس راستے پر ہم نے چلنا چھوڑ دیا ہے. ہم نے بزرگان دین کے راستے پر چلنا چھوڑ دیا, اپنے اسلاف کے طریقوں کو ہم نے بدل دیا, جس کے سبب سے ہم ندامت و شرمندگی کا سامنا کر رہے ہیں. آج بھی ہم اللہ کے نبی کے پاکیزہ کردار کو اپنا لیں, ان کی سیرت کو اپنا لیں, تو دنیا کے ہر محاذ پر ہم سربلند رہیں گے, ہر موڑ پر ہمیں کامیابی ملے گی. ہمارا وقت ہو چکا ہے. آپ نے آدھے گھنٹے کا ہمیں ٹائم دیا تھا, 2-4-5 منٹ زائد ہو چکے ہیں. لہٰذا ہماری عادت ہے کہ اگر کوئی ہمیں 30 منٹ کہے تو ہم 29 منٹ پر ختم کرتے ہیں. معذرت ہم طلب کرتے ہیں. انشاءاللہ باقاعدہ حیات رہا. دنیا کے کسی محاذ پر اگر ملاقات ہو گئی تو ان تمام تر موضوعات پر تفصیلی طور پر گفتگو کرنے کی ہر امکان کوشش کروں گا. آئیے سب لوگ ہمارے ساتھ ایک بار پڑھ لیجئے. اگر بولنے میں قصدن سہون لفظن مانن اگر غلطی ہو گئی ہو اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سب لوگ ہمارے ساتھ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.